پیارے اسلام بھائیو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولیں۔ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا۔ جب یہ دسترخوان میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کر دیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ فرمان لگے، بے شک یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ تو پھر مجھے اگر اجازت دیں تو اتنی بات میں کہہ دوں، جس کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ وہاں پہنچ رہا ہے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ ایک اور چھوٹی سی دلیل عرض کر دوں۔ اصل میں حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، میں تو اپنا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو گھر والے روٹیاں لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاؤ آج ہم بھی روٹی لگاتے ہیں۔ یہاں ایک میں کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے، ہم کہتے ہیں اے رن مرید ہو گیا ہے، اے بیوی دے تھلے لگ گیا ہے۔ ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا کام نہیں ہے، میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو یار عورت کو بھی مسلمان سمجھ دیو کہ نہیں سمجھتے یار یہ کیا ہو گیا؟ صبح کا وقت ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے، ادھر دودھ ابل رہا ہے، ادھر روٹی جل رہی ہے اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، آج اگر ہم اپنے گھر والوں کی مصیبت میں مدد نہیں کریں گے تو کل کو جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں گے وہ کیسے مدد کریں گے؟ میرے پاس حضرت صاحب ایک کیس آیا، کہنے کا حافظ صاحب میرے سسرال والے بڑے ظالم ہیں۔ آپ کے پاس بھی کیس آتے ہوں گے، یا کیا ہو گیا؟
کہنے لگا جی میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا بھیجتے ہی نہیں ہیں، بیوی کو گھر بٹھا لیا ہے بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے۔ کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا ماں باپ بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں یا اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار۔ میں نے کہا وہ لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے کا جہیز دے رہے ہیں، اور بچے کو تحفے، اس کی ماں کو تحفے، اس کے باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے ماموں چچا خالو کو، سب کو تحفے دے رہے ہیں۔ کاہے کے لیے دے رہے ہیں؟ ہماری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ اگر اتنا خرچہ کر کے انہوں نے گھر ہی بٹھانا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں۔ اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، بچی کو گھر بٹھا نہیں سکتے۔ حضرت صاحب وہ کیا کہتے ہیں، میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو گھر بٹھا لیا ہے آنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں، صرف ایک جھلک۔ حضرت صاحب ہم اپنی بیٹی کی شادی کراچی میں کر دیں، وہاں اس کو دنیا جہان کی سہولتیں، کوٹھی، کار، بنگلہ، اور پھر نوکر چاکر، سب کچھ سہولتیں میسر ہیں، لیکن باپ کی جدائی اپنی جگہ ہے۔ اگر بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے جائے، بیٹی بھاگی آئے گی، باپ کے سینے سے چمٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ ایسا ہی ہے نا۔ میں نے کہا بھائی ادھر دیکھو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کی بیٹی سرکار کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ آیا ہے، اور آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ اندر سے بیٹی کہتی ہے ابا باہر ہی کھڑے رہنا، میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ اجازت ملی تو دروازہ کھلے گا، ورنہ یہیں سے واپس جانا پڑے گا۔ یار کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو دروازہ کھلا ہے۔ باپ اندر داخل ہوا ہے، لگا بستر پر بیٹھنے، بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ذرا، ٹھہرو، رک گئے کیا بات ہے؟ بیٹی نے بڑھ کے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں، یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا اس کو طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی کہنے کی ابا ایسی بات نہیں ہے، یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے۔ بہرحال اگر ممکن ہو سکے تو گھر والوں کی مشکل میں مدد کیا کرو، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ ہم روٹی لگاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بنا کر تندور میں لگائی، یہ علیحدہ بات ہے ساری روٹیاں پک گئیں، وہ ویسی کی ویسی لگی ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آگ کا اثر نہیں ہو رہا. فرمائے میرا ہاتھ لگ گیا، اس کو آگ کیسے جلائے؟ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے یار جس دسترخوان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس صرف مس کر جائے، جس روٹی کو مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس کے شکم میں میرے آقا 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے، اسی ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میں ایک دکھ والی بات بھی کہہ دوں. آج ہم کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے، جس کے مرضی پیچھے پڑھ لو. حضرت صاحب ایک بندہ پکا سنی ہے، سنی بریلوی ہے، وہ ہمارے باپ کو کہہ دے جہنمی، حالہ ہم میں سے کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا میرا باپ جنتی ہے. کیوں جی؟ اس کے باوجود اگر کوئی جہنمی کہہ دے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ اللہ اللہ. اور جو میرے آقا کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے؟ خدا را کم از کم اتنا تو کر لیا کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ بھائی اس کا عقیدہ کیا ہے. اور دوسری بات سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی. ارے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کا مقام کیا؟ حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کر دیا، ایک بندے سے میں نے سوال کیا کہ بھائی تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، مجھے یہ بتلاؤ وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریتلا علاقہ ہے، تو ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، اونٹ کام دیتا ہے. اگر پھر بھی تم کہتے ہو گھوڑا، چلو ہم گھوڑا مان لیتے ہیں، لیکن یار جس گھوڑے کا تم ادب کر رہے ہو اس پہ تو نہیں سوار ہوئے نا. کیوں جی حضرت صاحب؟ جو آج جس گھوڑے کا تم ادب کرتے ہو اس پہ تو سرکار کا نواسہ سوار نہیں ہوا. میں نے کہنے لگا حافظ جی بات تو آپ کی صحیح ہے. میں نے کہا پھر ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی اصل میں اس کی نسل میں سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جس گھوڑے پر سوار کا نواسہ سوار ہو جائے اس گھوڑے کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کے نانا سوار ہوئے اس ابو بکر صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ سوچنے والی بات ہے یار. میں نے کہا یار ایک بندے کو اگر میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو سیدھا جنتی. وہ اونچی بولو یار، وہ بھائی سیدھا جنتی کیوں ہو گیا؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نہیں جانتے میدان کربلا وہ میدان ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے.
تو جس مٹی میں ان کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی ہمارے نزدیک اتنی پاکیزہ ہے، اس میں جو دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں ان کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ افروز ہے جو ان کے پہلو میں لیٹے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ ایک اور بڑی پیاری سی میں دلیل عرض کر دوں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ اکرام کا ادب کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر انہوں نے مال دیا، جان کی قربانیاں لگائیں، بڑے اچھے تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے ہی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی تخت کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کدھر پڑ گیا، کسی نے کسی کا حقہ مار لیا، کسی نے یہ کر لیا وہ کر لیا، معاذ اللہ۔ میں نے کہا بھائی میں اس کا تجھے ایک جواب دیتا ہوں مختصراً۔ آپ میں سے شاید کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرق پشری والے سرکار، سنا ہوا ہے نا؟ بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے۔ آپ کا ایک مرید اس کی کسی سکھ کی عورت کے ساتھ کوئی آنکھ لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ شہر جا رہا ہے 2 راتوں کے لیے، تو تم رات میں آ جانا۔ یہ بڑا خوش ہوا تیار تیار ہو کر، جب وہاں پہنچا تو دیکھا سکھ جو ہے نا وہ صحن میں ایسے ٹہل رہا ہے، یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن ملاقات وہ کہتی راتی تو آیا نہیں، میں تو رات ساری تیرا انتظار کرتی رہی، تو مجھے مروانے لگی تھی۔ سکھ تو ٹہل رہا تھا، انہوں نے کہا تجھے مغالطہ لگا ہوگا، وہ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جانا۔ یہ اگلی رات پھر چلا کے دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ کون سا تھا؟ اونچی بولو۔ اور اس کی عادت تھی جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا۔ جب جمعہ پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو اور چنگے چنگے کام کریا کرو، سند روز روز سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ پیر جنا دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ مریدوں کو کیسے ڈوبے؟ تو ابھی یہاں نعرہ لگا رہا تھا کہ ہر صحابی نبی، اونچی بولو یار، یہ تو نعرہ ہے نا، میں صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی بلند سمجھتا ہوں، اس سے بھی بلند سمجھتا ہوں۔ اور میرے پاس دلیل کیا ہے؟ ہو سکے تو یار یہ دلیل یاد رکھو، 11واں پارہ ہے اس کا 2واں رکوع کریمہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا صحابہ کرام کا مقام رب تعالیٰ کے نزدیک اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ تو جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ میں جب مسجد میں داخل ہوا مجھے ایک آپ کے ساتھی نے کہا کہ جناب ہم فضائل سنتے رہتے ہیں، آج شہادت عثمان پر بیان ہونا چاہیے۔
پھر مجھے یہاں موبائل میں بھی میسیج دکھایا گیا، جناب اشتہار یہ چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے یار یہ پھر اسی فضائل کی طرف ہی آ گئے ہیں۔ ایک میری بات آج کان کھول کر سن لو، قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش۔ جو بندہ اپنے عقائد کی بنیاد قرآن مجید پر رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے ایمان کی بنیاد تاریخی واقعات پر رکھے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، بھائی یہ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ اونچی بول دو یار۔ پاکستان کی تاریخ ایک مسلمان لکھے گا وہ اور ہوگی، ایک ہندو لکھے گا وہ بھی سیم ہوگی۔ اونچی بولو یار۔ سکھ لکھے گا وہ سیم ہوگی، عیسائی لکھے گا سیم ہوگی، یہودی لکھے گا سیم ہوگی۔ تاریخ میں فرق آ سکتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ قرآن ہمارا ہی ذکر ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے عقائد کی بنیاد قرآن مجید پر رکھے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو تاریخی واقعات پر رکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہماری بنیاد قرآن و حدیث ہونی چاہیے۔ اور اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو اتنا کا حوالہ یاد کر لو، 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، اس کی آخری آیہ مبارکہ، سورہ فتح کی آخری آیہ مبارکہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مسجد میں یا گھر میں قرآن پاک کھول کے نا تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، اور کچھ نہیں کر سکتے یار، ایک آیت کا ترجمہ تو پڑھ لو۔ آپ کہیں گے ترجمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بھائی ترجمہ پڑھنے سے آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عین الیقین کا درجہ عطا کرے گا۔ آپ سمجھ جاؤ گے کہ حافظ صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کر کے گئے، قرآن پاک سے ثابت کر کے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ ایک مرتبہ پھر بولو، آپ اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ صدر ضیاء الحق صدر ہے یا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صدر تھا یا ہے؟ ان کے ساتھ تھا کا لفظ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ صدر ہونا ایک صفت ہے۔ صدر ہونا کیا ہے؟ اور صفت موصوف کی محتاج ہوتی ہے۔ بندہ ہوگا تو صفت ہے، اگر بندہ ختم ہو گیا تو صفت بھی ختم ہو گئی۔ ارے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ارے رسول صفت ہے، اور صفت ہوگی جب جب سرکار ہوگے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔
اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پہلی بات، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا عقیدہ کیا بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو بھائی، میری آیت پڑھی ہو غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، یا مفہوم جو میں بیان کروں غلط ہو، میری جھولی میں ڈال دو، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب اب غلط کہہ رہے ہیں۔ میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور اپنے الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہو تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور ساتھ کون ہیں؟ اونچی بول دو یار۔ جو ان کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ حضرت صاحب یہ عقیدہ ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کا پاک کلام دے رہا ہے۔ ارے ادھر ادھر بھاگو گے گمراہ ہو جاؤ گے، آؤ قرآن مجید کو اپنی بیس بنا لو، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ والذین معہ، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ اکرام، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، اور رحماء، آپس میں کیا ہے؟ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ تو جو ہمارے ذہنوں میں آ کر غلط قسم کے عقائد ڈال رہا ہے، ارے اس کا وہ عقیدہ اگر قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ شان کن کی بیان ہو رہی ہے؟ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی۔ فرمایا تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ یعنی رکوع اور سجدہ نماز میں ہی ہے نا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فویل للمصلین، دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اور نماز دکھاوے کے لیے پڑھ کرتے ہیں۔ ارے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اندر میں دکھاوا ریاکاری ہے، اور قرآن صحابہ کرام کی عظمت کیسے بیان کر رہا ہے؟ فرمایا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوا ریاکاری کے لیے۔ ارے ان کے دلوں کی صفائی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو زور دیا ہے کہ بھائی تم قرآن مجید خود جا کے پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اور خدا کی قسم آج کل میں ایک بات پہ بڑا پریشان سا رہتا ہوں،
اگر میرے سارے سروں کے تاج بیٹھے ہیں، اگر میری پریشانی کا کوئی حل کر دیں تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ پریشانی میری کیا ہے؟ میرے نزدیک سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں انعام یافتہ کا ذکر ہے وہاں غضب والوں کا بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم نے جنت کا ذکر شروع کر دیا، دوزخ کا ذکر چھوڑ دیا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، لوکاں مینوں ایویں ہی آن ڈرایا۔ بھائی میں غلط ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بشیر ہیں وہاں نذیر بھی ہے کہ نہیں ہے یار؟ بولو تو صحیح یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام جن کے جنتی ہونے کی قرآن گواہی دے رہا ہے، کیا ان میں دوزخ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ یا ذکر ہو رہا ہے دوزخ کا اور صحابہ کرام چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، اور آج ہماری محافل میں کہہ لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب آپ ایمانداری سے بتلاؤ، جس کو یہ پتا چل جائے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، وہ گرم بستر چھڑ کے مسجدیں آئے گا نماز پڑھنے؟ وہ شراب چھوڑے گا؟ وہ زنا کرنا چھوڑے گا؟ وہ سود کھانا چھوڑ دے گا؟ میرے نزدیک سب سے بڑا عاشق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صاحب آپ نے کوئی ضعیف حدیث ہی پڑھی ہو میری اصلاح کر دینا، کہیں صدیق اکبر نے فرمایا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ اگر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور وہ ساری رات رو کے گزار رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اور آج ہم سینہ تان کے کہتے ہیں۔ میں آج کل اس بات میں بہت پریشان ہوں، اور اس کے خدا کی قسم نقصانات جو مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان نقصانات کی آپ بھی گواہی دو گے۔ ہم نے دوزخ کا ذکر چھوڑ دیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، جوئے کے اڈے آباد ہیں، عیاشی فحاشی کے اڈے آباد ہیں، ارے شراب کے اڈے، شراب خانے آباد ہیں۔ مجھے خدا کی قسم آپ کے یہاں مسجد میں آتے ہوئے بڑا ایک دل پر جھٹکا سا لگا، بڑا جھٹکا سا لگا۔ جھٹکا کس وجہ سے لگا؟ جب ہم بازار انٹر ہوئے تو آگے ایک میں نے بورڈ دیکھا، اولڈ ایج ہاؤسز۔ ہائے 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 ہائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ادھر کانجی ہوس میں آپ داخل کروا سکتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث غلط ہو میں مجرم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے کہ کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ یا رسول کس ناخاک میں مل جائے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔
میں ایک چھوٹی سی مثال دینے حضرت صاحب جب یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر زمین بڑی سستی تھی، یوں سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی لے لو پیسے، ہمیں بعد چو دے دینا، لے لو۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی، کون لے کے کیا کرے گا یار، یہ دیوانے میں کون آئے گا؟ نہیں خریدی۔ آج وہی جگہ کروڑوں کی بنی ہے۔ اب میں کہتا ہوں حضرت صاحب کیا ہوا؟ فرمانے لگے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا تھا، پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے نہیں لیا۔ اگر میں نے خریدی ہوتی تو میں بھی آج ارب پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو یار۔ اب یہ چاہے میں 1000 روپے مرلہ خرید لوں، خرید سکتے ہیں؟ تو گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، میں کہتا ہوں جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ خوف خدا دل سے نکل گیا، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے کانچی حوض بیچ رہے ہیں۔ ارے ایک باپ ہے 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 بچے مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا، چیخیں نکل گئی، اوے میرے گھر ابا وے سارا رشتہ داری ادھر آ رہے ہیں، میں بچیاں نو پالا کہ ابے نو پالا؟ اور کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، کہنا پھر تو لے جا۔ یہ سب ہماری کمائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم نے لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیا۔ حضرت صاحب میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ اس کی اصلاح فرما دیجئے گا۔ حدیث بعد میں آتا ہے ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان کی حفاظت نکاح کے اندر ہے اور آدھا ایمان کی حفاظت خوف خدا میں ہے۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا ہی نکال دیا گیا، ہمارا ایمان کا کیا بنے گا؟ آج نکاح کی بجائے زنا کے اڈے کھلے ہوئے۔ پہلے تو زنا کے لیے ایک محلہ مقرر تھا، آج ہر محلے میں زنا خانہ کھلا ہوا۔ خدا را پلٹ آؤ، قرآن پاک کو بیس بنا لو، قرآن پاک کو بیس بناؤ۔ قرآن پاک میں جہاں انعام یافتہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں غضب والوں کا بھی، تاکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ نہ اتنا خوف زدہ ہو جاؤ کہ رحمت کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاؤ، اور نہ اتنا امیدوار بن جاؤ کہ گناہوں پہ دلیر ہو جاؤ۔ خوف اور امید کے درمیان چلو گے، اسی میں کامیابی اور کامرانی۔ تو میں صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے دل کا اخلاص قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے۔ اور اگلی بات سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ان صحابہ کرام کی شان کے قصیدے صرف قرآن ہی نہیں، تورات اور انجیل بھی پڑھ رہی ہے۔ اور اگلی بات ذرا کڑوی سی ہے، لیکن جگر پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنو ضرور۔ فرمایا کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ فرمایا ان کی مثال کیسے بیان کی گئی کہ ابتدا میں جس طرح ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، بڑا نرم و نازک ہوتا ہے،
ادھر سے ہوا لگے ادھر جھک جاتا ہے، ادھر ہوا لگے ادھر جھک جاتا۔ فرمایا صحابہ اکرام کی مثال بھی ابتدا میں ایسی تھی، ابتدا میں بڑے کمزور تھے، اور پھر جب وقت گزرتا گیا یہی پٹھا جو نکلا وہ ایک تناور درخت بن گیا، مضبوط تنا بن گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی۔ تو فرمایا کسان دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کر جلنے والا کافر ہی ہوتا ہے۔ الیغیظ بہم الکفار، غیظ میں آئے گا، غضب میں آئے گا، ان کو دیکھ کر، ان کی عظمتیں دیکھ کر وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے جو ایمان لائے نیک عمل کرے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بنیاد تاریخی واقعات کے بجائے قرآن مجید بناؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں اور پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے کبھی کسی کو باغ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہو؟ باغ میں نا اندر کر کے مالی کے لیے کوئی تھوڑی سی جھونپڑی سی جگہ بنا کے تو اس کے لیے بنائی جاتی ہے۔ بس تھوڑا سا ذہن میں ایسا نقشہ لے آؤ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ کے اندر ایک مکان تھا، اس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دے۔ جو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو اندر آنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ کہنے لگے ہم جلدی سے باہر آئے، جب دروازہ کھولا تو دیکھا آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما۔ ہم نے ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دی اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی اس کو اجازت بھی دے دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی عطا کر دو۔ کہنے لگے پھر ہمیں بڑا رشک آیا، یار یہ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ جب آقا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا۔ کہنے لگے ہم نے اندر آنے کی اجازت بھی دی اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دی۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کی اور رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آ کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ ان کو جنت کی بشارت بھی دو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ تجھے ایک بہت بڑی کڑی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ہم حیران ہیں کہ وہ کون ہے؟
جب باہر نکل کر دروازہ کھولا تو دیکھا آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہا۔ ان کو بھی ہم نے بشارت دی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اب میں ایک سوال آپ سے بھی کرنے لگا ہوں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا۔ حضرت صاحب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اونچی بولو یار، لیکن ایمان ہے نا؟ آپ نے جنت دیکھی؟ ایمان ہے؟ آپ نے دوزخ دیکھی؟ بولو تو صحیح یار، لیکن ایمان ہے؟ آپ نے فرشتے دیکھے؟ قبر میں حساب کتاب ہوتا دیکھا؟ ایمان ہے؟ کیوں ایمان ہے؟ کس وجہ سے ایمان ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ میرے آقا نے فرمایا ہم ایمان لے آئے۔ کیوں جی حضرت صاحب یہی ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو قرآن مانا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرامن کاتبین ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اگر نبی کی زبان پر شک کر لیا تو ایمان کی ساری عمارت ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ یا سارا ہمارا ایمان کی بنیاد ہی سرکار کی ذات اقدس ہے، اگر ان کی زبان پر شک آ گیا تو ایمان کی ساری عمارت ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب غور سے سنو، جس زبان سے نکلا اللہ ایک ہے، اسی زبان سے نکلا میرا عثمان جنتی ہے۔ اسی زبان اقدس سے نکلا میرا عمر جنتی ہے، میرا ابو بکر جنتی ہے۔ اب کوئی ہمیں تاریخی واقعہ لا کر دکھائے جو اس سے ٹکراتے ہوں گے تو ہم سرکار کا کہا مانیں گے کہ تاریخ۔ اب آؤ میں کچھ تھوڑا سا، کیونکہ اس میں زیادہ گہرائی میں جاؤ گے تو پھر جیسے میں سے کہا نا تاریخی واقعات، حضرت صاحب تاریخ لکھیں گے اور ہوگی، میں لکھوں گا اور ہوگی، ہماری تاریخ سیم نہیں ہو سکتی، چاہے ہم ایک مسلک کے۔ تاریخ میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں تبدیلی۔ اب سنو، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ۔ میں پھر اسی آیت پر آ رہا ہوں، محمد اللہ کے، اونچی بولو ذرا، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا معہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، کیونکہ جو معیت کاملہ ان کو حاصل ہے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ میں مختصر عرض کروں، بچپنے میں بھی ساتھ، جوانی میں بھی ساتھ، بڑھاپے میں بھی ساتھ، مکہ معظمہ میں بھی ساتھ، مدینہ منورہ میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، غزوات میں بھی ساتھ، ارے غار میں بھی ساتھ ہیں تو آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ معیت کاملہ جو ان کو حاصل ہے کسی اور کو، تو علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد خلیفہ اول ہیں کہ سرکار کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوئم ہیں۔ ارے قرآن مجید میں ان کی خلافت کے اشارے مل رہے ہیں۔ آپ اتنے جاہ و جلال والے تھے کہ آپ کا نام سن کر
کافروں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جایا کرتا تھا، کانپنے لگتا تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ اس سے مراد خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس مراد ہے۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کثرت کے ساتھ رکوع سجدے کرتے ہوئے۔ فرمایا اس سے مراد خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اب پھر دوبارہ اسی آیت پر پیچھے آ جاؤ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو مختلف فتنوں نے سر اٹھا لیے۔ کہیں ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے، کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کہیں جناب اسلام سے ویسے ہی پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا بس جتنی دیر سرکار تھے بس تھا، اب پردہ کریے، اب یہ معاذ اللہ اسلام مٹ جائے گا، ہم پہلے چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہمیں وہ خلیفہ عطا کیا جو اس فتنوں کو کچلنے کا پوری اہلیت رکھنے والا۔ یہ میں صحیح بات بتلا رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما دینا یہ اتنا بڑا ایک صدمہ تھا کہ اور تو اور رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر مضبوط حصہ کے مالک، وہ بھی تلوار کھینچ کے کھڑے ہیں، جس نے کیا سرکار پردہ کر کے میں اس کی گردن ہی اڑا دوں گا۔ ایسے وقت میں اگر سنبھالا دیا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر کس طرح ان فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اتنے آسان انداز سے کام نہ کر سکتا۔ اور مسجد بنانی ہو، میٹیریل اکٹھا ہو جائے سارا، اب اس کو مسجد کی شکل دینے کے لیے بھی ضرورت ہے، تو میٹیریل اکٹھا ہو گیا، اب اس کو شکل دینے کے لیے رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی ہے۔ حضرت صاحب میں صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا اشارہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن حضرت صاحب مجھے ایک بندے نے بات سنائی، میرا یار بڑا ایمان تازہ ہوا۔ اس سے کسی نے اتنا سوال کر دیا کہ جناب آپ کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ یار اس شخص نے ایسا کمال جواب دیا، کہنا اسلامی تاریخ میں سے اگر عمر کو نکال دو پیچھے رہ کیا جاتا۔ حضرت صاحب ہم اگر کسی کو اسلام غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کے سامنے عمر فاروق کا دور رکھتے ہیں، جو اسلام کا سنہری دور ہے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر دجلہ دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دے گا۔
آپ بڑے جاہ و جلال والے تھے، اور جاہ و جلال کی وجہ سے فتنے سر نہیں اٹھاتے تھے، دبے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فتوحات بہت زیادہ بڑھتی گئی۔ اور اصل بات کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ 2 عمروں میں ایک عمر کو اسلام سے نواز دے اور اس کی وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا میں اشارہ کروں، سرکار نے 1 عمر کا نام کیوں نہیں لیا، 2 کو کیوں پیش کیا؟ حضرت صاحب ایک بزرگ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ میرے عمر پر لوگ اعتراض کریں گے، اگر میں نے عمر ابن خطاب مانگ لیا تو یہ میرا چناؤ ہو جائے گا، میں رب کی بارگاہ میں 2 پیش کرتا ہوں، اور جو رب دے گا وہ میرا چناؤ نہیں، رب کا چناؤ ہوگا۔ جو میرے عمر پر اعتراض کرے گا وہ رب کی سلیکشن پر اعتراض کرے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، جس دن سے عمر فاروق مسلمان ہوئے، ہر آنے والا دن اسلام کے لیے سر بلندی کا پیش خیمہ ثابت ہے۔ تو آپ کا جاہ و جلال بہت زیادہ تھا، منافقین دبے ہوئے تھے، سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ کے اس روپ میں جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کس روپ میں آتا ہے۔ یہ تو خدا کی قسم، یہ اللہ کا پاک کلام برحق ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں اسلام کے نور کو پھوکوں سے بجھا دے، فرمایا اس کو سلامت تو رب رکھنے والا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہی چلی جائے۔ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام اتنا سر بلند ہوتا چلا نظر۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، لیکن آپ کیونکہ رحیم تھے، رحم دل تھے، نرم دل تھے، آپ کی اس نرمی سے فتنہ پرور لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، آپ کے نرم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے جیسے کہنا کسی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس طرح کا سلسلہ بنا، ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جاہ و جلال تھا نا، جو آپ کا دھکا لگا ہوا تھا، وہ آپ کی عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آدھا خلافت تک تو وہ کام کرتا رہا۔ اگلے جو سال تھے اس میں پھر وہ جو فتنہ پرور تھے نا، انہوں نے سر اٹھائے، اور اس قدر سر اٹھائے، اس قدر سر اٹھائے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، پانی بند کر دیا، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، ظلم و ستم کی اخیر کر دی۔ یار ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مناتے ہیں، وہاں تو زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے پانی بند، یہاں 40 دن تک پانی بند کیا ہے۔ صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، حضرت صاحب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اسلامی فوج بے انداز ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے،
آپ صرف اشارہ کریں یہ سارے چند ایک جو فتنہ پرور ہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں جہاں ہوں بیٹھا ہوا یہ مدینہ الرسول ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے سرکار کے مدینہ منورہ میں خون بہے۔ میں اپنی شہادت کو تو قبول کر لوں گا لیکن کسی مسلمان کا خون بہانا میرے لیے۔ پھر آخری ایام میں بھی حاضر ہوئے ہیں حضرت صاحب، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا رات مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ فرمایا عثمان تیرے سامنے دو آپشنیں ہیں، اگر تو یہ جو آپشن پسند کر وہ کر دی جائے گی، یا تو ان سارے فتنوں کو ختم کر دیا جائے اور تجھے ان کے چنگل سے آزاد کروا دیا جائے، یا پھر تو روزہ افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ عرض کرنے کے یا سن میں نے روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا پسند کر لیا۔ ایسے نرم دل۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کا آپس میں تعلق ہے، جو یہ کہتے ہیں ان میں اختلاف تھا، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں شہید کیے گئے ہیں اس مکان پر پہرا کون دے رہے تھے؟ ارے وہ حسن و حسین پہرا دے